نے برے صغیر میں آنے کے بعد ریشم سازی کو پروفیٹیبل انڈسٹری یا ٹریڈ کے طور پہ پایا اور برٹش ایسٹ کمپنی انڈیا کمپنی ہوتی تھی جو پہلے آئی تھی. برٹش انڈیا ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہندوستان میں کئی جگہ ریشم سازی کے مراکز قائم کر دیے اور کمپنی نے خام ریشم کی بڑی مقدار جو کہ مغربی بنگال میں پیدا ہوتی تھی انگلستان برآمد کرنا شروع کر دی. مگر 1836 میں ملی صاحب اس تجارت پر جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی اس کی اجارہ داری ختم کر دی گئی اور یہ صنعت عوامی ہاتھوں میں آ گئی. ٹھیک ہے. لیکن اس وقت تک پوری طرح منظم نہ تھی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بنگال میں ریشم سازی کی صنعت تنزل پذیر ہو گئی. البتہ اس دوران ریشم سازی کے دوسرے بڑے مراکز میسور ہوتا تھا جموں اور کشمیر اسے ترقی دینے کے اقدامات ہونے لگے اور کشمیر میں مہاراجہ ایک ہوتے تھے رنبیر سنگھ. یہ ملی صاحب کشمیر کے مہاراجہ جو رنبیر سنگھ ہیں انہوں نے ریشم سازی کے شعبہ کی بنیاد رکھی. بالکل ٹھیک ہے. بانیوں میں سے یہ ہاں جی یہ کشمیر میں اور ریاست یہ رنبیر سنگھ اور ریاست کے بیشتر حصوں میں جن میں موجودہ آزاد جموں کشمیر کا علاقہ بھی شامل ہے ان کیڑوں کی پرورش شروع کی گئی. ٹھیک ہے. اور ریشمی دھاگا کی تار کشی کے لیے یورپ سے مشینری منگوائی گئی. واہ واہ. اور ملی صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آزادی کے وقت یہ صنعت پاکستان میں برائے نام اور صوبہ پنجاب میں تقریباً 100 اونس ریشم کے کیڑوں کے انڈوں کی پرورش کی جاتی تھی. ٹھیک ہے. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عام لوگوں میں اس صنعت کی افادیت کا احساس بڑھتا گیا اور حکومت نے بھی اس کی طرف خاص توجہ دینی شروع کر دی. ایک اندازے کے مطابق ملی صاحب اس وقت پاکستان میں کوئی 1 لاکھ سے زیادہ لوگ پارٹ ٹائم جز وقتی طور پر اس صنعت سے منسلک ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور غیر سرکاری شعبے میں تقریباً کوئی 2 کروڑ کے قریب روپے یا اس سے بھی زیادہ مالیت کا ریشمی دھاگا تیار ہوتا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اس زمرے میں مزید کچھ سوالات میرے ذہن میں ابھر رہے ہیں. ان کی جانب بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے سننے والے ہمارا ہیلپ لائن پرومو سن لیں. یہ ہے PARC ادارہ منتقلی فن زراعت پیش کرتا ہے آپ کے لیے کسان ہیلپ لائن 0800550556. اب زراعت کے میدان میں خود کفالت از خود آپ کے منتظر. ہر پیر سے جمعہ تک صبح 8 بجے سے سفیر 3 بجے تک ڈائل کیجئے یہ ٹول فری نمبر اور پائیں اپنے زرعی مسائل کا حل. پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل اسلام آباد کسان کی خدمت میں پیش. جی آپ نے ہمارا ہیلپ لائن پرومو سنا اور اس میں تمام جو تفصیل تھی اس ٹول فری نمبر کے حوالے سے وہ بھی آپ نے سنی. سر جو موجودہ صورتحال ریشم سازی کے حوالے سے ہمارے ملک میں چل رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے بھی بتایا کہ کل مالیت ہے جو وہ 2 کروڑ روپے کے لگ بھگ ہے. 2 کروڑ یا اس سے تھوڑا زیادہ ہی ہوگی لیکن پھر بھی کوئی یہ بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے. جی اتنا بڑا ملک اور یہ لیکن ملی صاحب موجودہ آپ نے پوچھا کہ موجودہ کیفیت کیا ہے موجودہ صورتحال کیا ہے تو ملی صاحب اس وقت ملک کے 4 صوبوں اور آزاد کشمیر میں ریشم کے کیڑے پالے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس صنعت کی سائنسی بنیادوں پر مطلوبہ پیش رفت نہیں ہوئی میں یہ ایڈمٹ کرتا ہوں. اس کی کئی وجوہ ہیں جن میں تکنیکی مہارت تربیت یافتہ افراد کی کمی کے ساتھ ساتھ شہتوت کے درختوں کی کمی اہم ہے اور پیداواری لحاظ سے صوبہ پنجاب اولین حیثیت کا حامل ہے. ٹھیک ہے. اور ریشم کے کیڑوں کی افزائش کے لیے 30 سے 40 ہزار انڈوں کی ڈبیاں اور جن کی مالیت کئی لاکھوں روپے ہے اچھا جاپان کوریا اور برازیل سے منگوائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ 5 یا 10 ہزار انڈوں کی ڈبیاں مقامی طور پر بھی پیدا کی جاتی ہیں. واہ. اب تو میرا خیال ہے اس کو زیادہ اور بھی بڑھ گئی ہوں گی. یہ پرانا ایک جو اعداد و شمار تھا
لیکن میرا خیال ہے اب یہ 20,000 سے تجاوز کر گئی ہوں گی انشاءاللہ. اور موسم بہار میں ان کیڑوں کی پرورش کر کے تقریباً 400 ٹن کے لگ بھگ خام ریشمی دھاگا تیار کیا جاتا ہے. واہ ماشاءاللہ. اور محکمہ جنگلات کا شعبہ ریشم ایک ان کا سیریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے. جی جی. یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ کا یہ شعبہ جو سیریکلچر ہے یا ریشم سازی اور ریشم سازی کی صنعت سے منسلک دوسرے ادارے فروری میں ریشم کے کیڑوں کے انڈے فروخت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حکومت اپنے محدود وسائل کے پیش نظر ہر سال تقریباً 3,500-4 ہزار اونس تک ریشم کا بیج تیار کرتی ہے، جبکہ ان کی مانگ 8-9 ہزار اونس تک ہے. واہ. لہذا بہت سا تخم اب ریشم بیرونی ممالک سے درآمد کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور ملی صاحب شہتوت کے درخت زیادہ تر سرکاری ذخیروں تک محدود ہیں، یہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے. تاہم محکمہ جنگلات ہر سال لوگوں میں رعایتی قیمتوں پر نرسریوں سے کئی لاکھوں شہتوت کے پودے اور قلمیں تقسیم کرتا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ ریشم سازی سے دلچسپی رکھنے والے انہیں اپنی زمینوں میں لگائیں اور صنعت کو فروغ دیں. بالکل ٹھیک ہے. اور شعبہ ریشم سازی کا عملہ ملک کے مختلف حصوں میں متعین ہے تاکہ وہ عوام کی ریشم سازی سے متعلقہ مسائل کو حل کرے اور ان کو ضروری ہدایات اور مشورے دے. بالکل ٹھیک ہے. اور ملی صاحب بعض اوقات کچھ لوگ ناقابل اعتماد ذرائع سے ریشم کا بیج حاصل کر لیتے ہیں جو کہ ناقص، بیمار اور مردہ بھی ہوتا ہے. اچھا. ایسا بیج ریشم کے کیڑوں میں بیماری کا باعث بنتا ہے. صحیح. اور مالی طور پر اس سے کافی نقصان ہوتا ہے. ٹھیک. اس لیے بہتر ہے کہ ریشم کا ناقابل اعتماد بیج حاصل نہ کیا جائے. یہ میں خاص طور پہ وہ لوگ جو اس صنعت سے وابستہ ہیں یا اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور یہ پروگرام ہمارا سن رہے ہیں، اور حکومت نے لوگوں کو اچھی قسم کا ریشم کا بیج مہیا کرنے، کیڑوں کی بیماریوں کی روک تھام اور اچھی قسم کے شہتوت اگانے کے لیے ایک ریسرچ پروگرام وہ بھی ترتیب دیا ہے، اور اس پہ خاصی لوگ جو ہیں ہمارے سائنٹسٹ وہ ریسرچ کر رہے ہیں اور ان سے خاطر خواہ نتائج حاصل ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اور کراچی، خیرپور، ملتان، لاہور اور سیال کوٹ میں یہ مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ ریشمی کپڑا بنانے کی ہزاروں کھڈیاں لگی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ مشدی پلین کپڑا، پرنٹڈ کپڑا اور ہلکا اور بھاری جکارٹ کپڑا، جی جکارٹ کپڑا اور ساڑیاں، غرارے، شیروانی، یہ ان کے بنانے کے لیے وہ بناتے ہیں. صحیح. شیروانیوں کے لیے، غراروں کے لیے، ساڑیوں کے لیے. اور ہمارے ہاں اس وقت تقریباً کوئی 1 لاکھ کے قریب ایسے افراد ہیں جو ریشم سازی کی صنعت سے منسلک ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی 4-5 ہزار افراد ایسے ہیں جو کویا کی جو تجارت ہے اور ریشمی تارکشی میں وہ سرگرم عمل ہیں. اور جبکہ مزید ہزاروں ریشمی، میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں افراد ریشمی کپڑا بناتے ہیں، جو ریشمی کپڑا وہ بناتے ہیں. اس وقت یہ ریشم کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے شہتوت کے مزید پودوں کی اشد ضرورت ہے. صحیح. اس کی کاشت بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو اور مزید بڑھانا چاہیے کیونکہ مانگ کے مطابق کیڑوں کی پرورش نہیں ہو رہی. صحیح. اس لیے ضرورت ہے کہ شہتوت کے پودوں کو بڑے پیمانے پر کاشت کیا جائے. ٹھیک ہے. تاکہ ریشم سازی کی صنعت کو مزید ترقی دی جائے. ٹھیک. اس سے نہ صرف بے روزگاری اور غربت دور ہوگی بلکہ ملی صاحب کافی مقدار میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں زر مبادلہ کی بچت بھی ہوگی انشاءاللہ. اور اس سے فاضل زر مبادلہ حاصل کرنے کے لیے کے بھی واضح امکانات موجود ہیں اور ان سے ہمیں پورا استفادہ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ریشم سازی کی تاریخ اور موجودہ صورتحال ہے جو اس کے حوالے سے ہمارے سننے والوں کو آگاہی دی. اپنے آئندہ پروگراموں میں اس صنعت کے فروغ کے لیے کن کن اقدامات کی ضرورت ہے اس پہ بات چیت کریں گے. پروگرام کے آخر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، نہ صرف آپ سے بلکہ اپنے سننے والوں سے بھی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. شکریہ ملی صاحب آپ کا. جی جاتے جاتے اپنے ہیلپ لائن پرومو کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں. مجھے مائکرو فون کی اس جانب سے اپنے میزبان مسعود ملی کو مائکرو فون کی اس جانب سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ادارہ منتقلی فن زراعت پیش کرتا ہے کسان ہیلپ لائن.
0800550556 آپ کے زرعی مسائل آپ کی دہلیز پر. پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل، اسلام آباد. PARC پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل.